یعنی 10 محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ آل امیہ کی سازش ہے 10 محرم واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ تو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جواب میں دیتا ہوں اس اعتراض کے بھی۔ جواب نمبر 1، اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی عید میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ عید اس حوالے سے نہیں، یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا۔ عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا، وہ یہودی بولتے تھے، لیکن روزہ ہے اس کے اندر، لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے، روزہ تو نہ رکھتے۔ اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں، اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ۔ اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، قوم سمود کو برباد کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون کو ڈبویا گیا۔ تو یہ ایام اللہ میں سے تھا۔ جواب نمبر 2، یقیناً 10 محرم عاشورہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے، اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے، ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی، وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈائلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانحہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے۔ وہ کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو۔ تو اب کیا ہم 21 رمضان کو غم کے طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، وہ تو اپنی جگہ رہیں گے۔ البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے، اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4679، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے 8538۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر، شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا، شیخ زبیر لذیذ صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی میں تمہیں 2 بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا، جو اے علی تمہیں قتل کرے گا، تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی۔ یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے، اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ۔ یہ ریزیمبلنس آپ دیکھ لیں، اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ، سوائے بیچ میں 2 سال عمر بن عبدالعزیز کے۔ تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے 10 محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ، 10 محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ جواب نمبر 3، ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر، المتوفى 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفى 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسود الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہے۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ 23 ہجری۔ یہ کہتے ہیں 1 محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں 1 محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ 1 محرم کے؟ 12 ربیع الاول کے تو نبی علیہ السلام کا دن ہے، اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت، اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر
یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا. میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے. یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو مریضوں کو تنگ کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہوں اور لوگ تنگ ہوں. تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے. ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اثیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا. وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی، لیکن اس کے ساتھ ابن اثیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے، اور وہ آپ کو پتا 3 دن کے بعد چنے گئے تھے. 3 دن مشاورت ہوئی تھی. تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں. تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں. باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں. جواب نمبر 4 میرے بھائیو، اہل حدیث اور اہل سنت یعنی انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. اہل حدیث میں منہج کے اعتبار سے بات کروں. محدثین اپنے لیے اہل حدیث استعمال کرتے تھے، اہل سنت بھی. اہل سنت کے محدثین اگر اہل بیت سے بغض رکھتے ہوتے تو قتل حسین کا ذکر اپنی حدیث کی کتابوں میں نہ کریں. میں درجنوں احادیث صرف بخاری اور مسلم سے زبانی بتا سکتا ہوں. ایک نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748. امام بخاری لے کے آئے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشت میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ یزید ابن معاویہ کا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا. تو وہ اس کے ساتھ ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. یہ بخاری میں حدیث ہے، تو پردہ تو کوئی نہیں ڈالا انہوں نے. اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے 3748. آپ جا کے اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، سننا.com میں، لیکن عربی میں دیکھیے گا. اردو مولوی وڑ گیا ہے انہیں رضی اللہ عنہ کرتا جائے. مولوی وڑ جائے تو انہوں کی شے کاٹ سکتی ہے یہ مولوی جو نکلی ہوئی ہے. یعنی عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اور مسند احمد میں 2165 نمبر حدیث ہے. یعنی یہ تو حدیث اتنی زبردست یعنی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے ابن عباس کے کئی شاگردوں سے. شعیب ارنوت بھی سے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کی فضائل صحابہ میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے دوپہر کے وقت ایک خواب دیکھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، صحابی نے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. صحابہ کو تو حضور کی شکل کا بھی پتا تھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں، پراندہ حالت ہے، کپڑوں پہ گرد ہے، ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور پریشان کھڑے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کس نے غمزدہ کیا، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں. یہ ایک تشبیہ تھی. خواب جو ہے علیحدہ سے ایک محکمہ ہے، وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ فزیکلی پرفارم ہوا ہوتا ہے، یہ ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا. ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اسی دن 10 محرم جمعے کے دن 61 ہجری میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. تو میرے بھائیو یہ اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں واقعات نقل کی ہیں. ان کو کوئی 10 محرم کے ساتھ چڑ نہیں تھی. وہ تو مطلب دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یزیدیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. 5واں نمبر جواب آخری کہ اہل سنت کے محدثین نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں آل امیہ کو ننگا کیا ہے. بخاری اور مسلم کے اندر سب و شتم والی حدیثیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ممبروں پر مولا علی پر لعنت ہوتی تھی. صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، 6229 نمبر حدیث ہے. ابو تراب پر اللہ کی لعنت، لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ. عیسال ابن سعد السعدی کو بلا کر حکم دیا گیا آل مروان کی طرف سے کہ آ کے ممبر پہ حضرت علی پہ لعنت کرو. انہوں نے انکار کیا. یہ مسلم شریف یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر. امام مسلم اگر ان کو 10 محرم سے بغض ہوتا کبھی یہ حدیث نقل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اہل سنت کے محدثین الحمدللہ منصف مزاج تھے. لہٰذا یہی بخاری اور مسلم جو حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں
آل امیہ کی کارستانیاں بتا رہے ہیں، سب و شتم کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں، اگر وہ 10 ذوالحجہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کریں تو ان کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. وہ منصف مزاج لوگ تھے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اور الحمدللہ اس سے 10 محرم کے واقعے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے، میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے کئی چیزیں بریلویوں کے ترجمے ایچ ڈی کیمرے میں دکھائے ہیں. بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائیاں ہوتی تھی کھول کے بیان کی ہیں، لہٰذا ان کے الحمدللہ صحیح بخاری میں کم از کم 20 احادیث موجود ہیں عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت پہ. ان میں سے بھی جو کنزیکٹیو 8 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2000 سے لے کر 2007 تک. اس باب کا نام ہی ہے سیام یوم عاشورہ، یعنی یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس سے متعلق. اور صحیح مسلم میں، بخاری میں تو 20 احادیث ہیں، صحیح مسلم میں 40 احادیث ہیں، جن میں سے جو چیپٹر ہے سوم یوم عاشورہ کنزیکٹیو، اس میں 34 احادیث 34 ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2637 سے لے کر 2670 تک. یعنی آلموسٹ بخاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو 50 سے زیادہ احادیث ملیں گی، اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہیں. تو اب یہ ساری وہ 50 احادیث تو میں کور نہیں کر سکتا، میں نے صرف پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ہی چوز کی ہیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں 2006، مسلم میں 2662، اور مشکات میں بھی ہے 2040 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ 10 محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے. یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں موجود. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. 1 سال کا. اور یہ گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 اور مشکات میں بھی ہے 564 کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اگر بیچ میں بڑے گناہ نہ کیے جائیں. اب یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک جمعہ پڑھے اگلا جمعہ پڑھ لے بیچ کے گناہ معاف، نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے، تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ. تو کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کے روزوں سے معاف ہو جائے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2002، مسلم میں 2637. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش مکہ بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی تو بنو اسماعیل کو بھی عاشورہ کے دن کی فضیلت پتہ تھی، حالانکہ مشرکین عرب بت پرست تھے، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان شریف تو مدینے میں فرض ہوئے نا روزے، مکے میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جس کی مرضی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کی مرضی اس روزے کو چھوڑ دے. یعنی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو obligatory نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو آپشنل رکھ دیا کہ 10 محرم کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے، آپ کو رکھ لے ثواب ہے، کوئی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں، یہ فرض نہیں ہے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2004، مسلم میں 2656. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. مسلم شریف کے ایک طریق میں الفاظ ہیں ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، دوسرے میں الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور تیسرے میں الفاظ ہیں کہ ہم اسے عید کے دن کے طور پر مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں،
کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑھ کر قریب. ظاہر ہے کہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں تورات کو لے کے چل رہے تھے. نبی علیہ السلام کی تو یہ جو دین ہے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے بنی اسرائیل کی, صرف شریعت میں تھوڑی بہت چینج آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو. 5ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے 2666, مشکات میں 2041. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں, تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی. تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی مخالفت کرو اور تم 9 تاریخ کا روزہ رکھو, یعنی 9 محرم الحرام کا, اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی 9 کا روزہ ایڈ کروں گا. لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اچھا, یہ حدیث میں کافی ساری کنٹراڈکشنز آتی ہیں, تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ اضطراب ہے, پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا, بالکل اینڈ پہ کیوں آیا. بیسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ایوالو ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. تو یہ یعنی الٹیمیٹلی یہ ڈیسیو ہوا. اچھا, یہ جو مسلم شریف کے الفاظ ہے نا, میں اگلے تم 9 کا روزہ رکھو, یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, تو سب نے بریکٹ میں لکھا ہوگا 9 کا بھی روزہ رکھو. یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا, یہ حدیث میں نہیں ہے, لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے. پہلی شاید جڑی کہ صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے, وہ اس لیے لگائی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 755 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو رکھنے کا کہتے تھے. اس میں 10 کی تاریخ بھی آ گئی. البتہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے. لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمذی نے ساتھ جو قول لکھا ہے نا, موقوفاً یہ روایت بالکل صحیح ہے, اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں. امام ترمذی نے یہ حدیث 755 کے ساتھ لکھا, ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو, اور اس کی پوری سند ہے سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8187 جلد 4 پیج 287 پہ, جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث رسالے میں لکھا ابن عباس کے اس قول کو جو ترمذی لے کے آئے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں نا, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے, یہ صرف اخلاقاً وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو شادی کیا آپ ڈیلے نہیں کرتے؟ بعض اوقات 1 مہینہ ڈیلے ہو جاتی. وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوگ تو 3 دن ہے, چوتھے دن پھر بیاہ رکھ لو. کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ہے, کہتے ہیں نا. تو اس دن مسلمانوں کے اس 10 محرم کے دن یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افتاد ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں, جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں. خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا, اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے, وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے کہ تو نے حمزہ کو قتل کیا, اگرچہ تو مسلمان ہو گیا, تیرا گناہ بھی معاف ہے, لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی, مجھے اپنا چچا یاد ہے. اب اسے کوئی کہے گا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں, بغض واشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے. ہاں, دل میں غم حمزہ تھا, وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا. غم حسین ختم نہیں ہوگا, وہ جاری رہے گا. باقی ہمیں ان ایکٹیویٹیز سے اختلاف ہے نا, جھولے نکالنے سے, گھوڑے کے نیچے گزرنے سے, اور چھریاں اور ماتم, یہ سب بدعت ہیں. اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے. اپنی تو ان کی حالت یہ ہے, یہ کہتے ہیں جی 22 رجب کے کنڈے نہ کریں, یہ حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں. حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ, وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منسوب کرتے ہیں. لیکن وہ کہانی ہر ایک کو کرائی گئی ہے, جس طرح انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے, اور چوتھے خلیفہ کو جڑے نہیں سن مانتے نا, انہوں تو آج تک چنگا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, ہمارے امام نے شعر کہہ دیا, ان کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ, ہم رافضی ہیں. امام شافعی نے یہ شعر کہہ دیا, تو وہ چوتھے خلیفہ کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا, اہل البیت کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا علیہم السلام. تو پھر میں یہاں پہ پھکی دیتا ہوں کہ جو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں امیر شام کے معاملے میں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی پھر اس طرح کیا کریں نا کہ جب امیر شام کی وہ ڈیتھ کا موقع آتا ہے تو یہ سنیوں کو کہا کریں کہ اس دن خوب شادیاں کیا کرو,
حضرت معاویہ کے مرنے کے اوپر خوشیاں خوب منایا کرو کہ وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے ہیں. یہ کریں گے تو آپ 10 محرم کے اوپر لوگوں کو شادیوں کی ترغیب کیوں دلا رہے ہوتے ہیں؟ کہ معروف نعت خواں اویس رضا قادری صاحب نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کی تقریب محرم الحرام کی ابتدائی عشرے میں منعقد کی، جس پر بریلوی مسلک کے مشہور معروف مفتی حنیف قریشی صاحب نے انہیں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے لیکن یہ عمل ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا. یعنی اس کے اوپر موقف چاہ رہے ہیں یہ اس کے اوپر دیکھیں جی. ایک ہے شرعی مسئلہ، شرعی مسئلہ تو کوئی نہیں چینج کر سکتا، نہ یہ شیعہ کا موقف ہے نہ اہل سنت کا کہ محرم کے اندر شادی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے. یہ تو ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کرنے والا کس انٹینشن کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس انٹینشن کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً اس کی زبان سے اس کے کرتوتوں سے ہوتا رہے. یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی ہوئی ہے. تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناسبیت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. ان سے پہلے بھی بول لوگ آئے، اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا جی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، تو میں انہیں پھر ایک الزامی جواب پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اویس رضا قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہم دعائے خیر کرتے ہیں ان کے لیے. میں ان کا بڑا معتقد، یعنی نعت خوانی کا شوق انہی کی وجہ سے مجھے ہوا. پہلی دفعہ میں نے انہیں لائیو سنا تھا داتا دربار کے اوپر 1996 میں لاہور کے اندر نا. اس وقت تو داڑھی بھی کالی تھی. پھر ایک دفعہ جیلم بھی آئے، یہ میرے خیال 2004-05 کی بات ہوگی. تو ہم نے ان کی دعوت بھی کی اپنے گھر میں، لنچ وغیرہ ہم نے اکٹھا کیا. ان کے قریبی دوست تھے، وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو ان کے کہنے پہ پھر وہ ہمارے گھر بھی آ گئے. تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کو بڑا کوٹ کرتے ہیں، ان کا کلام ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. باقی لوگ تو خالی پڑھتے ہیں، ان کو اس کا فہم بھی ہے کہ یہ اتنی مشکل جو شاعری ہوئی ہے، اس میں جو استعارے استعمال ہوئے ہیں وہ سارا ایکسپلین بھی کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ہی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے ننگے سر نماز کے بارے میں. فقہا کا قول نقل کیا ہے، اسے انڈورس کیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر کسی مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع خضوع ملتا ہو تو وہ ننگے سر ہی نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کتابی بریلویت جو ان کی اپنی کتابوں میں، اور کتاب بھی کس کی، فتویٰ کس کا، احمد بریلوی کا. لیکن پریکٹیکلی بریلویت کیا ہے؟ آپ کسی بریلوی سے پوچھے وہ کہے گا ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی. یہی ہے نا، پٹی پڑھا دی ہے نا. پریکٹیکلی ان کو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے. جوڈیشری کی ان کی لینگویج اور ہوتی ہے، عوام کی لینگویج اور ہوتی ہے. تو اب میں اویس رضا قادری صاحب سے کہوں گا، آپ بھی اور آپ کے وہ جو باپا جانی پیر صاحب ہیں ریاض قادری صاحب، یہ سب لوگ، یہ ایک پورا عشرہ جو ہے ربیع الاول شریف آنے والا ہے، ربیع الاول شریف کا پہلا عشرہ جس میں انہوں نے جلسے جلوس یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ سب لوگ ننگے سر کیوں نہیں جلسے جلوس کرتے، اور نماز بھی سب اجتماعی ننگے سر پڑھیں، تاکہ اپنی عوام کو یہ منوا لیں کہ مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. جس طرح انہوں نے محرم میں شادی کر کے یہ منوانے کی کوشش کی ہے کہ محرم میں شادی درست ہے، تو یہ بھی بنائے نا. پھر آپ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں ان کے فرقے کا نقصان ہے. تو یہ لوگ شرعی مسئلوں کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اندر چھپی بھی ناسبیت ہوتی ہے، ایجنڈوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس کا نہیں ہے، باقی فرقوں کا بھی حال ہے. انہوں نے مسئلے گود لیے ہیں. دیوبندی پوری زندگی 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے رہے، حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے شیعہ کے بکس کے اندر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت مناتے ہوئے وہ بھی جلوس نکالنے شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جلسے جلوسوں کے محتاج نہیں ہیں. لیکن ہم پوچھیں گے کہ کروڑوں عمر قربان رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی وفات پہ جلوس نکلے تو وہ سنت ہو، حالانکہ وہ غم کا موقع ہے. حضور کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول یا آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت کیوں ہو گیا؟ حضور کا تو مرتبہ زیادہ ہے، نکالے. وہ نہیں نکالیں گے کیوں؟ وہ لیبل نہیں ہے فرقے کا، وہ بریلویوں کا ہے. وہ پہلے انہوں نے بکنگ کرا دی ہے. ہاں، انہیں بک نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ بک نہیں ہو سکتا کیونکہ کیش کرا لے، انہوں نے مان لیا نا سارا کچھ. تو یہ ناسبیت ہے. حالانکہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ثابت ہی نہیں. میرا اس پہ پورا کلپ ریکارڈ ہے. میں اہل سنت کی تمام سیرت کی کتابیں جو خلفائے راشدین کے بارے میں لکھی گئی، اور یہ مولویوں کی نہیں، محدثین کی، ابن اثیر کی اسود الغابہ، اس کی شرح 8000 صحابہ کے لاتے زندگی ابن حجر اسقلانی نے لکھے، الاصابہ اس کی عبارتیں دکھائیں، الاستیاب امام ابن عبد البر کی، ساری یہ بڑی کتابیں ہیں. سب میں ہے کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. لیکن انہوں نے ضد میں کہا کہ یکم محرم کریں تو چلے ڈائلیوٹ ہو جائے، جلوس نکال رہے ہیں. تو یہ مقصد حضرت عمر کی محبت نہیں بلکہ شیعہ کے ساتھ ٹسل ہے. یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے، اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کی ہے، کہ دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا.
یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناسبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 ڈیش، یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے؟ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر جسے قتل کیا گیا جنگ صفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ حدیث بھی ساتھ بیان کریں، اور مسند احمد کی حدیث بھی بیان کریں کہ ابو الغادیہ جو کہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، اصحاب شجرہ میں سے تھا، اس نے عمار کو قتل کیا اور وہ روتا تھا، کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اسے وہ فضیلت کام آ جائے گی جو مسلم میں کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب حکم خاص آ جائے پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے، چونکہ یہ خاص بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، اب وہ چاہے بدری ہو چاہے صلح حدیبیہ کا، حضور نے جب اسپیسیفکلی فرما دیا عام فضیلت اس سے اٹھ گئی، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ بریلویوں دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث نہیں جھگڑتے، جب ان کو کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جب فضیل یہ خاص آ گیا نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اب وہ حکم عام اٹھ جائے گا، فاتحہ جو ہے نا اس کے علاوہ کی قرات سننی چاہیے، فاتحہ تو آپ نے دب کے رکھنی ہے، کرتے ہیں نا وہاں اپنے سارے مسئلے انہوں پتا، پھر شہادتیں منا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی، وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناسبی، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے جو اس کی قربانی ہے دین کے لیے، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر، اور حاکم کے اندر حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، حق سن لیں۔ پھر صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا، لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہے، آخرت میں بھی بیوی ہیں، مرتبہ کم نہیں ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو سیدنا عمار ابن یاسر نے سیدہ عائشہ کی جنگ کرنے کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا، دوسری طرف ان کی عزت بھی کی کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارے نبی کی بیوی، یہ زبان سے ان کے حق جاری ہوا نا۔ تو عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ محمد بن ابی بکر کی شہادت کا دن نہیں منانا جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اور خال المومنین بھی ہے، مومنین کا ماموں، جی مومنین کا ماموں، حضرت عائشہ کا بھائی ہے۔ اگر حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں ہیں، تو حضرت عائشہ کا بھائی مومنین کا ماموں نہیں ہے؟ اس کو کس نے قتل کروایا؟ اس کی لاش کو گدھے کے کھال کے اندر ڈال کے آگ کس نے لگوائی؟ صحیح مسلم میں پوری تفصیلات موجود ہیں۔ ان کا یوم شہادت نہیں منانا آپ لوگوں نے۔ پھر وہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے صحابہ کے نام کے اوپر ڈھونگ رچایا ہوا ہے، آپ اپنے مرضی کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا جی وہ مرضی کے صحابہ کو، سلمان فارسی کو پروموٹ کرتے ہیں، مقداد کو کرتے ہیں، ابو ذر غفاری کو کرتے ہیں، عمار بن یاسر کو کرتے ہیں، تو ادھر بھی تو مرضی کے لوگ لیے ہوئے ہیں، اور مرضی کے بھی وہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو اپنے سے بہت بڑے جو اصحاب ہیں ان کے قاتلین ہیں۔ چلیں حضرت ابوبکر عمر عثمان تو یہ تو امت میں بڑے ہیں نا، ان کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے، ان کی شان میں تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے مولا علی کے خطبات پیش کیے تھے، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں ان کے آپ دن منائیں، اور ان سے بڑوں کے دن اس لیے نہ منائیں کہ جن کے آپ دن منا رہے ہیں وہ قاتلین ہیں ان کے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے امت کو دھوکہ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو محرم کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے کسی اور ایجنڈے کے تحت کیا ہے۔ اللہ ان کو عقل دے، اور میں ان کے لیے وہ ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی اسلام تو اس معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو توڑ کے نیچا کر دیتا تاکہ عام لوگ بھی اس میں داخل ہو سکیں، لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبہ توڑوا دیا، حالانکہ پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اسلام ان معاملات کو دیکھ کے چلتے تھے۔ دیکھیں امت کے دل دکھے میں، کسی کا باپ مر جائے نا عید کے دن، پوری زندگی اس کے لیے وہ عید کا دن خوشی کے طور پہ نہیں آتا، شرعی خوشی تو ضرور ہوگی لیکن دل کا غم کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سوگ حسین ختم ہو گیا 3 دن کے بعد، کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، بالکل، لیکن سر غم حسین تو ختم نہیں ہوا نا۔ غم حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھلا سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی پیش ہوا فتح مکہ کے موقع پر، حضرت بلال حبشی اسے پکڑ کے تسلی دے کے لے آئے کہ چلو میں تمہیں جو ہے نا وہ جان بخشی کروا دیتا ہوں۔ ذرا چند لوگ جن کی تکہ بوٹی ہونی تھی ان میں وہ بھی تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے چہیتا صحابی
حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو حضور کے دو شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، اور آپ کے بچپن کے بیسٹ فرینڈ، اور آپ کی طرف سے آرمی چیف بھی تھے غزوہ بدر اور عہد میں، جس میں میں کہتا ہوں کہ میری یہ وہ جو ڈاکٹر طلبہ صاحب کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول بھی وہی بنتے ہیں، کیونکہ حضور کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہے کوئی صحابی اس پوسٹ پہ نہیں آیا جس پہ حضرت حمزہ تھے۔ اہل البیت میں سے تھے، ہاشمی تھے، اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا جائے، یعنی سیدنا حسین بن علی بھی سید الشہداء ہیں، امام نسائی کو بھی ہم سید الشہداء سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی حق بلند کیا، جو بھی اپنے زمانے میں لوگ ہیں۔ تو حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل واشی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور کے سامنے جب پیش کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، حضور نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ پھر پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے، اور اس بات پہ وہ اڑتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان سے بہت بڑا کام کروایا۔